وہ کھسک کر اس کے قریب آیا تھا جو بے آواز رونے میں مصروف تھی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، مہبیر نے سنجیدگی سے کہا اور اس کے قریب ہو کر پیچھے سے اس کے گرد بازو مائل کیے۔ وہ مچلی، آپ اور آپ کے مذاق زہر لگتے ہیں مجھے، خبردار مجھے ہاتھ لگایا۔ وہ غصے میں پھنکاری۔ اب مہبیر کے ماتھے پر بھی بل آئے تھے، تبھی اسے کھینچ کر بیڈ پر اپنے قریب نیم دراز کیا تھا۔ اب بول کے دکھاؤ کہ ہاتھ نہ لگاؤں تمہیں، جان لے لوں گا تمہاری میں، اور اب رونا بند کر دو نہیں تو حشر بگاڑ دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میرے رونے سے، میرے آنسوؤں سے فرق پڑتا ہے آپ کو؟ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا؟ الٹا سامنے سے سوال کیا گیا اور گردن میں ہاتھ پھنسا کر رخ اپنی جانب پھیرا تھا۔ پھر کیوں بار بار مجھے تکلیف دیتے ہیں اس چڑیل کا نام لے کر؟ کیوں؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ مذاق کر رہا تھا یار، مہبیر نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کیا۔ ٹھیک ہے، آج تو مذاق کر رہے تھے تو وہ فجر جھجکی، وہ کیا، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ مہبیر بات کی تہہ تک پہنچ چکا تھا، مگر اس کانچ کی گڑیا کے منہ سے سننا چاہتا تھا جو اس کی دھڑکنوں میں بسی تھی، جس کی چاہت اور طلب اس کو موت کے منہ سے واپس کھینچ لائی تھی۔ وہ جب حویلی میں آپ اس کے ساتھ آئے تھے تو تب اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ وہ رات تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری تھی، وہ اطمینان سے بولا، مگر فجر کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ آپ نے اس چڑیل سے شادی کر لی؟ صدمے کے سے اس کی آواز لرز گئی۔ نہیں تو، میں نے تو اپنی اکلوتی بیوی اس چڑیل کے ساتھ وہ رات گزاری تھی۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک چومتا ہوا بولا۔ جھوٹ، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے پتا ہے، وہ پھر مچلی تھی۔ اچھا، پر تمہیں کیسے پتا؟ وہ ابرو اچکا کر بولا تو وہ گڑبڑائی۔ میں نے اندازہ لگایا، وہ نگاہیں چرا کر بولی تھی، مگر اس کا گریبان پکڑا۔ اب آپ بتائیں، سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ؟ سچ بول رہا ہوں، اور اس کے پختہ لہجہ اس کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا، میں کیسے مان لوں؟ یہ دیکھو، مہبیر نے اپنا فون اٹھایا اور اس میں سے کچھ پکس نکال کر اس کے سامنے کی تو وہ ششدر رہ گئی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ ایک دو پکس میں مہبیر اس کی گال پر نرمی سے جھکا ہوا تھا۔ لائر ہوں بھائی، اپنی بے گناہی کے ثبوت رکھے ہوئے ہیں۔ فاستہ کے وقت آنے پر جج آف دی لائف اور 5 کے سامنے پیش کیے جائیں یور آنر۔ وہ اب اس کے چہرے پر جھکا گداز گالوں پر پرحدت لبز چھوڑ رہا تھا۔ فجر کی سانس اٹکی، پھر کچھ اور یاد آیا۔ ہٹیے پیچھے، اب بھی وہیں جائیں جہاں 1.5 ماہ سے تھے، مجھے اتنی تکلیف میں چھوڑ کر چلے گئے، پل پل اذیت اور عذاب میں جھونک کر۔ وہ گررائی تو مہبیر مسکرایا۔ اس تکلیف و اذیت کا مداوع کرنے کے لیے ہی تو لوٹا ہوں میری جان، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو فجر کی بیک بون میں سرسراہٹ ہوئی۔ مہبیر نے ذرا سا اوپر ہو کر اپنی شرٹ اتاری تھی، تب فجر کی نگاہ اس کے چھلنی ہوئے داغدار سینے پر پڑی، جہاں اوپر نیچے 3 گولیوں کے لگنے کے نشانات تھے، تو وہ تڑپ ہی گئی، بے اختیار اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہوا آپ کو؟ یہ کیسے؟ وہ تہشی پہنچے گئی۔ یہ بتائیں مجھے، کیا ہوا تھا آپ کو؟ وہ پینک ہوئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں، صرف تمہارے لیے۔ مہبیر نے فجر کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کے لبوں سے موتی چنے۔ اسے اپنی فحش غلطی کا بھی احساس ہوا، وہ تڑپی، مگر مہبیر نے اسے بیڈ پر لٹایا تھا اور اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ فجر کے نازک وجود پر سفر کرتے اس کے پرحدت لبز نے فجر کو دنیا بھلا دی تھی، جیسے سب گلے شکوے دور ہو گئے تھے۔ مہبیر نے اپنے وجود کو اس میں گم کر لیا تھا۔ فجر نے بھی جیسے ہار مان کر خود سپردگی کے عالم میں اپنے آپ کو اپنی محبت کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ جب دشمنوں کی گولیوں کی بوچھاڑ کی زد میں آئے تھے، تب پاشا، سوہم اور کبیر واپس لوٹے تھے، اور بلا ان کے ہوتے ہوئے ان کے بچوں کو کچھ ہو سکتا تھا۔ دھوئیں کے مرغولے اڑاتے وہ وہاں سے غائب ہوئے تھے، ایک سیکرٹ ہاسپٹل میں لائے تھے، جہاں پر جبران سمیت تمام ڈاکٹر کی ٹیم ان کی اپنی تھی۔ مہبیر کو 3 گولیاں لگی تھیں، مگر خوش قسمتی سے ڈاکٹرز اور جبران کے سر توڑ کوششوں اور ان کی دعاؤں سے وہ موت کے منہ سے واپس چلا آیا تھا۔ سرجری کے دوران بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاشا، سوہم اور کبیر اس طرح کی صورتحال سے گزرتے رہتے تھے، مگر یہ ان کے بچوں کا معاملہ تھا۔ ہاتھ سیدھا کلیجے پر پڑا تھا تو وہ کیوں نہ بلبلاتے۔ ایشان، جو کہ پہلے ہی اس طرح کی ایک لڑائی میں سر کے پچھلے حصے کو گولی
چھو کر گزرنے کی وجہ سے مستقل بیمار رہتا تھا۔ وہ چوٹ گہری تھی اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے اس پر کبھی بھی بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے یا وہ شدید قسم کے سر درد میں مبتلا بھی رہ سکتا ہے۔ اور تو اور ڈاکٹرز نے اسے کہا تھا کہ اب اگر اس کے سر میں دوبارہ چوٹ لگتی ہے تو اس کی زندگی کو بہت بڑا خطرہ تھا۔ وہ بامشکل ہی سروائیو کر پائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر بیمار رہتا تھا۔ اب بھی اس کی گردن کو گولی چھو کر گزری تو وہ بے ہوش ہوا تھا اور کندھا خون سے بھر گیا تھا۔ ماہر اس کا خون سے سنا کندھا دیکھ کر گھبرایا تو بغیر سوچے سمجھے اس کی جانب لپکا تھا۔ تبھی دشمن کے پسٹل سے نکلی دو گولیاں اس کے سینے میں پیوست ہوئی تھیں۔ ایک دل کے قریب اور دوسری کندھے پر لگی تھی۔ ان کی سرجری ہو چکی تھی۔ تینوں خطرے سے باہر تھے مگر کم از کم ایسی حالت میں تو گھر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ سب سے کریٹیکل کنڈیشن ماہر کی ہوئی تھی کہ گولی دل کے بہت قریب تھی۔ سرجری کے وقت بھی ایک بڑا خطرہ سر پر منڈلاتا رہا تھا۔ مہابیر سے زیادہ ان کو وقت لگنا تھا ریکوری کے لیے۔ مہابیر کی سرجری کے بعد جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلے خیال اسی کا آیا تھا۔ وہ نازک جان جسے سہاگن ہونے کا تاج پہنا کر دوبارہ ادھورا چھوڑ آیا تھا۔ جب اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہوا تو سب سے پہلے اس پر نگاہ رکھی جو بوجھل ہوتی طبیعت کے ساتھ بیزار بیزار منہ بنائے پھرتی تھی، کونوں خدروں میں چھپ چھپ کر روتی تو مہابیر کو لگتا اس کا وجود بھی پگھل کر ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ اس دوران اسے یہ بھی اطلاع ملی کہ 2 مرتبہ اپنی ماں سے حویلی ملنے گئی تھی۔ تب بھی وہ خاموشی سے بس دیکھے گیا تھا، مگر اس سب کے دوران جو مہابیر کو اس میں وقوع پذیر ہوتی تبدیلیاں محسوس ہوئیں تو وہ خوشگوار ترین تھیں، مگر اس کا بجھا چہرہ دیکھ وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوا تھا۔ تبھی جلد ہی لوٹ گیا تھا اپنی زندگی کے پاس۔ ادھر ایشان کی طبیعت پورے 12 دنوں بعد سنبھلی تھی۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے اس پگلی کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ خود کو سنبھالتے ہی سب سے پہلے اسی کے خیال نے بے چین کیا تھا۔ وہ جانتا تھا، اپنے ذرائع سے پتہ چل چکا تھا کہ وہ سارا دن وائٹ پیلس میں عیش عیش پکارتی پھرتی تھی، خاص طور پر جب سے آریان، جبران پاشا، سوہم اور کبیر واپس لوٹے تھے۔ اس نے ان سب کے کان کھا لیے تھے عیش کا پوچھ پوچھ کر۔ بس 1 ماہ ہی گزار پایا تھا ایشان اس کے بغیر۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے وجود کا حصہ کٹ کر کہیں کھو گیا تھا، گم ہو گیا تھا۔ تب بڑی خاموشی سے ایشان نے اسے اپنے وجود کے حصے کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ ادھر گرین ماسٹر کی بھی حالت کچھ مختلف نہیں تھی۔ 15 دنوں بعد وہ اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہوا تھا۔ تب اسے اپنی مارشمیلو کے خیال نے دن رات تڑپایا تھا۔ پل پل جیسے سینے میں سوئیاں چبھی تھیں، اذیت ہی اذیت تھی، مگر ہجر کے یہ پل کاٹنے تھے، سو صبر کا دامن تھامے رکھا کہ اس نازک جان کو اس سب کی بھنک بھی لگتی تو وہ جیتے جی مر جاتی۔ پاشا نے مختلف حصوں میں بانٹ کر مال آریان اور اپنے بھروسے مند آدمیوں کے ہاتھوں کراچی بھجوا دیا تھا۔ آریان کو واپس بھیجنے کے لیے منانا بھی ایک الگ ہی داستان تھی۔ بہرحال وہ پاشا اور سوہم کے کہنے پر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ مال اپنے ٹھکانے پہنچ چکا تھا۔ 10 دن بعد ماہر اور ایشان کے بےحد اصرار پر جبران سمیت وہ کراچی لوٹے تھے۔ ماہر اور ایشان کے علاوہ ایشان کو اسلام آباد میں ایک ضروری کام نپٹانا تھا جس کا اس نے بڑی بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد جب اس کی حالت بہتر ہو چکی تھی تو ایشان کے دل کی مراد پوری ہوئی۔ یہ منظر اسلام آباد میں بنے علیزے اور عروشے کے گھر کا تھا، جہاں اب عروشے کے روم میں وہ بیڈ پر منہ پھلائے بیٹھی تھی اور اس کے بہت قریب ایشان اسے بس دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ یو بیڈ بوائے، روشے کٹی ہے تم سے، میں نے اتنا سارا مس کیا ایش کو۔ ایش نہیں آیا میرے پاس، اب روشے بیبی بالکل بات نہیں کرے گی ایش سے۔ گو آؤٹ فرام ہیئر۔ وہ جو بے ہوشی میں اپنے بیڈ سے اٹھا کر ہیلی میں یہاں لا کر سیدھا اس کے روم میں پہنچائی گئی تھی، اب سو کر اٹھی تو ایشان کو اپنے سامنے پا کر پہلے حیران ہوئی مگر اب یاد آنے پر فوراً منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ ایشان تو بس مبہوت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا تھا اس چھوٹی سی جان میں کہ اتنی بیماری میں بھی وہ پل پل اس کے لیے تڑپا تھا۔ ایش کا کٹی والی بات پہ کوئی رسپانس نہ دیکھ کر روشے بیبی کا اور بھی زیادہ موڈ خراب ہوا۔ تبھی چمک کر بولی، بیڈ اور ڈرٹی بوائے ہے ایش، روشے بیبی سے پرامس کیا تھا جائے گا تو ڈھیر ساری چاکلیٹ اور آئس کریم لائے گا روشے کے لیے، بٹ یو آر بیڈ بوائے ایک دم بیکار ہو گیا ہے ایش، تو مجھے نہیں چاہیے، اسی لیے میں نے مما سے اور سب سے کمپلین بھی کی تھی کہ ایش نے اس نے میرے لپس پر کاٹی کی۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی، وہ جو اس کی باتیں انجوائے کر رہا تھا اس کی اینڈ والی بات پر۔ ایشان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے
सर्द सी आह भरी। अब वो ईशान कबीर इब्राहिम की मोहब्बत का ढिंढोरा पूरे ज़माने के आगे पीट चुकी थी। वो दांतों तले लब दबाता खामोशी से उठा, अलमारी खोलकर इसमें से एक बॉक्स निकाला और इस रोटी हुई के पास आकर बेड पर पलट दिया। वो जो बुरे बुरे मुंह बना रही थी, अब मुंह खोले बेड पर पड़े चॉकलेट्स कैंडीज के ढेर को देख रही थी। वाह, ये सब ऐश लाया है रोशे बेबी के लिए, वो एक्साइटेड सी बोली। ऐश भी मिल गया और इतनी सारी चॉकलेट्स भी, और क्या चाहिए था। तभी इसने बच्चों की तरह इसके गर्दन के गिर्द बाजू माइल करके इसे शुक्रिया के तौर पर हक किया। ईशान ने भी इसकी कमर के गिर्द बाजू माइल करके सुकून से आंखें मूंदी थीं। मगर इससे पहले वो इसे महसूस कर पाता, वो जालिम लड़की इससे दूर होकर चॉकलेट्स की जानिब मुतवज्जा हो चुकी थी। थैंक यू ऐश, बट ऐश ने अब तक रोशे बेबी से सॉरी नहीं बोला। इसे फिर याद आया था तो ये चॉकलेट सॉरी बोलने को तो ही दी हैं। ऐश ने रोशे बेबी को रेली वो खुश होती एक बड़ी सी चॉकलेट उठाकर रैपर निकाला और एक दो बाइट ली। अपनी ही धुन में मगन थी, जबकि ईशान की निगाहें इसकी मखमली गदास चॉकलेट से सने इसके लबों पर थी, जिन्हें देखकर इसके खलक में कांटे से उगाए थे। मगर अब वो कम अज़ कम इसके लिप्स पर काटी करने की हमाकत हरगिज़ नहीं करने वाला था कि ईशान को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। वो इसे मगन देखकर किचन की जानिब आया, मगर छोटे से लाउंज में सोफे पर आंखें मूंदे लेटे, पाँव टेबल पर रखे इस ग्रीन मॉन्स्टर पर निगाह पड़ी तो दिल में इसकी तकलीफ़ महसूस करके एक ठीस सी उठी थी। खैरियत, तबीयत तो ठीक है ना भाई? ईशान के पुकारने पर इसने लाल अंगारा आंखें खोल कर इसे देखा तो ईशान के रोंगटे खड़े हुए। इन सब स्काई जमी आंखों की वहशत, उफ तौबा। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम अपनी सुनाओ ईशान, अपनी और इसकी ज़िंदगी से खेलने जा रहे हो क्यों? वो संजीदगी से बोला तो ईशान ने निगाहें चुराई। मैं थक गया हूँ भाई, एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, इसके साथ अब रिस्क लेने का वक्त आन पहुँचा है और मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। अगर नतीजा तवक्का के बरखिलाफ़ निकला तो किसे मोड़ दे इल्ज़ाम ठहराओगे ईशान? माहिर अबरू उचका कर बोला, मुझे नतीजे की परवाह नहीं भाई। वो लापरवाही से बोला, अगर ठीक होने के बाद इसने तुम्हें ही पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं खुद अपने हाथों से इसका गला घोट कर जान से मार डालूंगा। रेली? माहिर जख्मी सी हंसी हंस दिया।